عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے جدید الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے تمام دستیاب پلیٹ فارمز کو استعمال کریں۔ جب تک مسلم حکومتیں اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہوتیں، امت مسلمہ کا فرض ہے قابل اعتماد رفاہی اداروں کے ذریعے فلسطین کی بڑھ چڑھ کر مالی امداد کریں۔ غزہ کے محصورین کے لیے غذائی ساز و سامان ان کے حالات کی مناسبت سے ملبوسات فراہم کریں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اسلامی کانفرنس کی تنظیم فلسطینیوں کی بحالی کے لیے فوری فنڈ قائم کرے اور متاثرین تک اس کی ترسیل کا انتظام کرے۔ جنرل تو انہوں نے ذکر کیا کہ جو OIC ہے وہ فنڈ ریزنگ کرے، لیکن ساتھ یہ مینشن کرتے کہ یہ جو ہمارے ملک میں علماء کرام اپنی اپنی چندے کی بکس لے کر مارکیٹ میں نکل آئیں گے، آپ نے ان کو چندہ نہیں دینا، یہ بھی ساتھ کہتے ہیں۔ اچھا، یہ سٹیٹمنٹ ایسی دیتے ہیں کہ دونوں طرف بات چلی جائے، بالکل واضح بات نہیں کرتے، کیونکہ چندہ خور تو ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بعد میں کہا تھا مفتی صاحب ساڈا بھی تسی روٹی پانی بند کرواتی ہے۔ تو اگر آپ واقعی مخلص ہیں اپنی اناؤنسمنٹ کے ساتھ کہ OIC کے پلیٹ فارم سے اور جو انٹرنیشنل فورمز ہیں جس طرح الخدمت فاؤنڈیشن ہے، پوری دنیا میں مانا جاتا ہے جماعت اسلامی کا ایک ذیلی ادارہ ہے جو فنڈ ریزنگ کرتا ہے، وہ تو سمجھ آتی ہے۔ عیدی والے ہیں، پوری دنیا میں ان کی ایک ساکھ ہے۔ تو اگر آپ ان کے نام ذکر نہیں کر سکتے تھے، ایٹ لیسٹ یہ تو بتاتے کہ بھئی یہ جو عام پرائیویٹ لوگ نکلیں گے آپ نے کسی کو چندہ نہیں دینا، یہ مینشن کرنا ضروری تھا۔ پلس ساتھ یہ بھی بتاتے، اگرچہ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ فلسطین کاز کے اوپر آواز بلند کریں، لیکن اس کے ساتھ مینشن کرنا ضروری تھا کہ آواز بلند کریں بغیر گالیوں کے، کیونکہ یہاں پر لوگ ایسی ایسی ننگی گالیاں نکالتے ہیں دین کے نام کے اوپر۔ ماضی قریب میں ہم نے کتنی گالیاں بھگتی ہیں خادم رضوی صاحب کی، ختم نبوت کے نام کے اوپر ننگی گالیاں۔ تو مجھے بتائیں ختم نبوت کی کاز کو اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ نقصان ہی ہوگا۔ تو سوشل میڈیا کے اوپر بھی میں دیکھتا ہوں مسلمان جب غصہ نکالتے ہیں تو وہ گالی گلوچ کے اوپر اتر آتے ہیں۔ گالی گلوچ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا الٹا نقصان ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میں یہاں پر بھی ذرا اشارتاً ہی اسے ڈسکس کروں گا، خصوصاً جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کے حوالے سے، اور یہ میں کوئی اس لیے نہیں کر رہا کہ میں ان کے یوٹیوب چینلز کی کمائی کے حوالے سے کوئی ایسا ان کو مشورہ دے رہا ہوں۔ میں جینولی سمجھتا ہوں کہ لوگ اخلاص کے ساتھ، اگرچہ مونیٹائزیشن بھی انہوں نے کی بھی ہے، پھر بھی فلسطین کاز کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، لیکن ان سے ایک بیوقوفی ہوتی ہے، اور وہ بیوقوفی آپ نے نہیں کرنی۔ وہ بیوقوفی یہ ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے فلسطین کے حق میں، تو اس میں الفاظ کا چناؤ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ان کے الگوریدم میں آئے اور وہ آپ کی اس ویڈیو کو بلاک کر دیں۔ پچھلے دنوں انہوں نے ہمارے اپنے چینل کے اوپر کئی ویڈیوز کو بلاک کر دیا۔ مثلا حماس کا اگر نام آپ لکھیں گے نا تو حماس کو تو انہوں نے دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کیا ہوا ہے، تو اس نام کے اوپر بھی وہ اس ویڈیو کو یوٹیوب سے غائب کر دیں گے، اور اگر 3-4 ویڈیوز اس قسم کی نکل آئی تو مانیٹائزیشن بھی بند کر دیں گے۔ یوٹیوب چینل نہیں ڈیلیٹ کریں گے لیکن وہ ویڈیوز اڑ جائیں گی۔ یہ بیوقوفی نہیں کرنی۔ اسی طریقے سے جو حماس کے لیڈرز شہید ہوئے، اگر ان کا نام بھی ٹائٹل میں آپ نے لکھ دیا تو وہ ان کے الگوریدم میں آ جاتا ہے، وہ ویڈیو بھی وہ اڑا دیتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے یہ ہمارے جو سمجھدار قسم کے صحافی ہیں وہ پورا ولاگ کریں گے فلسطین کے حق میں، لیکن ان کے ٹائٹل میں آپ کو فلسطین کے حوالے سے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں نظر آئے گی۔ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے، یہ پچھلے دنوں ہمارے جو بھائی ہیں منصور علی خان، انہوں نے بڑی اچھی ویڈیو کی، لیکن آپ کو اس ٹائٹل میں کہیں فلسطین کا نام نہیں نظر آئے گا۔ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے، اور ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے لے کے چلنا ہے۔ ہمارے جو بھائی ہیں اسد اللہ بھائی، ایون پوڈ کاسٹ کے نام سے وہ اپنا چینل چلاتے ہیں، ان کا چینل اسی لیے ڈیمونیٹائز ہوا اور کئی ویڈیوز بھی اڑ گئیں کہ انہوں نے وہ فلسطین کے حوالے سے اس ٹائٹل کو مینشن کیا ہوا تھا۔ تو مقصد تو بات پہنچانا ہے نا۔ تھم نیل کے اوپر آپ چیز کو طریقے سے ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ تھم نیل کے اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ اس طریقے سے
الگوریدم میں نہیں آتا، لیکن جو ٹائٹل ہے نا اس میں آپ نے کوئی ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے کہ جس کی وجہ سے وہ ویڈیو اڑ جائے، اور نہ آپ نے ویڈیو کے اندر کوئی ایسی بات کرنی ہے جو بلو دی بیلٹ بات ہو، کیونکہ اگر وہ ویڈیو بھی کوئی دیکھتا ہے تو کوئی اچھا امپریشن نہیں جائے گا، اور نہ فیس بک کے اوپر کوئی گندے کمنٹس کرنے سے کوئی اسلام کا فائدہ ہوگا۔ آپ نے اسلام کی وہ پکچر پیش کرنی ہے جو ہے اخلاق کے دائرے کے اندر، آپ نے اسلام کا مقدمہ عوام الناس کے سامنے رکھنا ہے۔ خصوصاً نان مسلمز تو کیمرے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس وقت مسلمان کس طریقے سے ریٹیلیٹ کرتے ہیں۔